بشریت کے حوالے سے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے جو بندہ ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اگر وہ قبول ہو جائے تو پڑھنے والے کے 80 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ دوسری حدیث پاک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے جو صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھے گا اس کو میری شفاعت ملے گی۔ تیسری حدیث پاک جو دن میں 50 بار درود پاک پڑھے گا کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ ہاتھ ملا۔ چوتھی حدیث پاک جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو درود پاک پڑھنا بھول گیا گویا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ پانچویں حدیث پاک میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دے۔ آج موت سے ڈر لگتا ہے لیکن جو جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لے گا وہ موت کے تو انتظار میں۔ مومن کے لیے موت تو ویسے ہی تحفہ ہے کہ اس نے قبر کے اندر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جلوہ دیکھنا ہے۔ تو میں نے درود پاک پڑھایا تھا، کچھ لوگوں نے پڑھا کچھ نے نہیں پڑھا۔ ذوق و شوق کے ساتھ یہ درود پاک جو ہے یہ پڑھنا چاہیے۔ آج لوگ گالیاں نکالتے ہوئے تو شرماتے نہیں ہیں، بعض لوگوں کی عادت بنی ہے، لیکن درود پاک پڑھتے ہوئے کیوں شرما جاتے؟ فضول گوئی تو کرتے رہتے لیکن کیا درود پاک بھی پڑھتے رہتے؟ آج قوم گانے پر چل رہی ہے، بعض لوگ گانے پر ہینڈ فری لگائی ہوئی ہے، سفر کرنا ہے تو گانا، ڈیوٹی پر کھڑا ہونا ہے تو گانا۔ کیا اس دوران بائک چلاتے ہوئے سفر کرتے ہوئے درود پاک نہیں پڑھا جا سکتا؟ یہ کام بھی تو ہو سکتا ہے۔ اور یہ وہ وظیفہ ہے کہ جس سے غم دور ہوتے ہیں، جس سے قرض داریاں دور ہوتی ہیں، دعاؤں کی قبولیت کا وظیفہ درود پاک ہے، جس سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں اور خوش نصیب کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی نے کیا فرمایا تھا، یہ بیان کا موضوع ہے جو نہ بولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، دکھوں نے جو تم کو گھیرا تو درود پڑھو، گر حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو، میں سو جا کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے۔ تو یہاں بھی پتہ چلا ہے کہ پردے میں رہ کر کچھ اسلامی بہنیں بھی سن رہی ہیں، اسلامی بھائیوں کی بھی تعداد ہے۔ درود بینک کا سلسلہ کا یہاں بنایا ہوا ہے کہ درود پاک پڑھنے کی ترغیب دلائی جا رہی ہے۔ 2 کروڑ سے زائد مرتبہ یہ بتا رہے ہیں کہ درود پاک پڑھا جا چکا ہے اور پڑھ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرما دے۔ آج کی محفل کا یہ دوسرا مدنی پھول اگر آپ یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ ہم نے جو ہے وہ درود پاک پڑھنا ہے۔ 12 ربیع الاول والے دن عید میلاد النبی کے دن ہم یہ درود پاک پڑھ کر سرکاری صلاۃ السلام کی بارگاہ میں تحفۃً جو ہے وہ پیش کر سکتے ہیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ۔ بعض لوگ کے ذہن میں وسوسہ بھی آتا ہے، کچھ لوگ سوال بھی کر دیتے ہیں، یہ جی محفل میلاد کیوں کر رہے ہیں، لائٹنگ کیوں کر رہے ہیں، جھنڈے کیوں نکال رہے ہیں، لگا رہے ہیں؟ کا جواب ہے کہ ہم محفل میلاد کیوں کرتے ہیں، ہم درود پاک کیوں پڑھتے ہیں، ہم مدنی پرچم جھنڈے اپنے چھت پر کیوں لگاتے ہیں، ہم اپنے گھر کی چھت پر لائٹنگ کیوں کرتے ہیں، ہم یہ محفل میلاد سجا کر کیوں بیٹھے ہوئے، یہ لنگر تقسیم ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے یہ ساتھ رسول میں کرتے ہیں جو ایمان کی جان، ایمان کی پہچان اور کامل مومن کی نشانی ہے۔ بندہ اپنی جان سے، مال سے، اولاد سے، گھر بار سے اور بیوی بچوں سے زیادہ پیار نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کرے گا تو وہ کامل مومن جو ہے وہ بن جائے۔
اگلی بات، کچھ لوگ کہتے ہیں جی قرآن پاک سے حوالہ دیں، قرآن پاک سے بات کریں. بعض لوگ اس طرح کی بھی باتیں کرتے ہیں. اچھی بات ہے، قرآن پاک سے بات کرنی چاہیے، حوالے کے ساتھ بات کرنی چاہیے، بہت اچھی بات ہے. لیکن ایک بات تو بتائیں، قرآن پاک پڑھنا بھی چاہیے. پڑھے گا، ترجمہ کنز الایمان پڑھے گا، تفسیر صراط الجنان پڑھے گا، تو پھر اس کو سمجھ آئے گا قرآن پاک کے اندر کیا بیان ہوا ہے. یا خالی یہ کیا کرے گا کہ قرآن سے کوئی بات کرے گی، قرآن پاک سے حوالہ. آج گھر کے اندر قرآن پاک پڑھا نہیں جا رہا. تلاوت قرآن کے لیے ٹائم نہیں ہے، اخبار پڑھنے کے لیے ٹائم، سوشل میڈیا کے لیے ٹائم، دوستوں کے لیے ٹائم، گیم کے لیے ٹائم ہے. لیکن کیا قرآن پاک بھی پڑھنے کے لیے ٹائم ہے؟ اپنے آپ سے سوال ہے، میں بھی کر لیتا ہوں، آپ بھی کر لیں، خود ہی جواب دیں کہ آج میں نے قرآن پاک کی تلاوت کی. بعض لوگ کہتے ہیں بہت بڑا گھر ہونا چاہیے، بڑی اچھی ٹائل ہونی چاہیے، اچھا پنکھا لگاؤ، اچھی لائٹ لگی ہو، گھر خوبصورت ہو جاتا ہے. لیکن سکون نہیں ہے. گھر میں سکون کب ملے گا؟ جب گھر کے اندر تلاوت قرآن ہو. جس گھر کے اندر تلاوت قرآن نہیں ہوتی، وہ رہنے والوں کے لیے گھر تنگ ہو جاتا ہے. قرآن پاک وہ ہے، رب تعالیٰ کا کلام، وہ مالک سب سے اعلیٰ ہے. جس زبان میں آیا عربی میں، وہ سب زبانوں میں اعلیٰ ہے. جو فرشتہ لے کر آیا حضرت جبرائیل علیہ السلام، وہ سب فرشتوں سے اعلیٰ ہے. اور جن کے سینے پر نازل ہوا، جن پر قرآن پاک نازل ہوا، وہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم تمام انبیاء سے بھی اعلیٰ ہے. وہ قرآن پاک جس کو دیکھنا عبادت، چھونا عبادت، پڑھنا عبادت، سننا عبادت، سنانا عبادت، سکھانا عبادت. ہمیں جو ہے وہ قرآن پاک جو ہے یہ پڑھنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تو قرآن پاک سے کچھ بات کرتے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ اسی کے دائرے کے اندر رہوں. آغاز کرتے ہیں. قرآن پاک کا انداز بڑا خوبصورت انداز. قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو یا آدم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا ابراہیم، یا زکریا نام لے لے کے یاد کیا. جب باری میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی آئی تو نام کے ساتھ نہیں، القابات کے ساتھ. یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یاسین، طٰہٰ. بتا دیا کہ ان کا رتبہ اور ہے، ان کا رتبہ اور ہے. ایک قرآن پاک کے انداز پہ غور آتی ہے. دوسری بات، انبیاء کرام پر کفار نے اعتراضات کیے، انبیاء کرام نے جوابات دیے. جب ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم پر اعتراض ہوا تو جواب کون دے رہا ہے؟ جواب اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. کفار نے اعتراض کیا، لست مرسلا، تم رسول نہیں ہو. جواب کیا ہے؟ آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. مجھے حکمت والے قرآن کی قسم. آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ مجھے حکمت والے قرآن کی قسم، انک لمن المرسلین، بے شک تم ضرور رسولوں میں سے. اللہ پاک آگے چلے، قسموں کا محتاج نہیں، اس کا فرما دینا ہی کافی. لیکن جب باری آئی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر قسموں کے ساتھ یاد کیا. فرمایا لعمرک، اے محبوب تیری جان کی قسم، والضحیٰ، اے محبوب تیرے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، اے محبوب تیری زلفوں کی قسم، وکیلہ، اے محبوب تیرے قول کی قسم، والعصر، اے محبوب تیرے زمانے کی قسم، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے محبوب تیرے شہر کی قسم. آگے کیا فرمایا؟ فلا وربک، اے محبوب تیرے رب کی قسم. رب تو سارے جہانوں کا ہے، نسبت کدھر کر؟ قسموں کے ساتھ یاد کیا. اس قرآن کے انداز پر غور کیا.
بہت لوگ کہتے ہیں میلاد، تو یہ دلیل نہیں ہے قرآن پاک کے اندر؟ میلاد ہے کیا؟ سرکاری صلاۃ والسلام کی تعریف کو بیان کرنا، آپ کی شان کو بیان کرنا، آپ کا تذکرہ کرنا، آپ کی تعریف کرنا، یہی تو میلاد ہے۔ قرآن پاک کے اندر تو شان مصطفیٰ بیان ہوئی، پیارے آقا علیہ صلاۃ والسلام کے فضائل بیان ہوئے، یہ جو قسموں کے ساتھ یاد کیا جا رہا ہے، غور تو کریں کیسا خوبصورت قرآن پاک ہے ہمارا۔ قرآن پاک کی ایک آسان ترین سورہ مبارکہ ہے سورۃ الکوثر، آتی بھی ہے، پڑھتے بھی، آج سن کے سمجھ کے پھر گھر جا کے پڑھنا ہے کہ مزہ بڑا ہے۔ شان نزول کیوں نازل ہوئی، ترجمہ، اس کا ترجمہ کیا ہے، تفسیر کے کچھ مبنی پھول کہ سورۃ الکوثر کیا ہے، سورۃ الکوثر کیوں نازل ہوئی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے شہزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال، اولاد بڑی پیاری، دل رنجیدہ ہے، کفار نے اعتراض کیا کہ باطل، ان کا بیٹا نہیں رہا، ان کی نسل نہیں چلی۔ وہ سمجھتے تھے نسل بیٹے سے چلتی ہے، اللہ نے اپنے محبوب کی نسل بیٹی سے چلا۔ وہ کہتے تھے ان کا بیٹا نہیں رہا، ان کی نسل نہیں چلے گی، نسل نہیں چلتے گی تو ان کا چرچا نہیں ہوگا، ذکر نہیں ہوگا، وہ یہ سمجھتے تھے۔ اللہ پاک نے ان کا محتاج نہیں بنایا، اللہ پاک نے کیا فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ترجمہ سمجھ کے پڑھو گے پھر بڑا مزہ آئے گا۔ ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ تو اب انہوں نے جب یہ باتیں کی، دل رنجیدہ ہے، اللہ پاک نے سورۃ الکوثر نازل فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ جواب بعد میں آتا ہے، آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم، کہاں سے آواز ہو؟ میری حکمت والے قرآن کی قسم، پھر ان کی بات کا جواب ہے، انک لمن المرسلین، بے شک تم ضرور رسولوں میں سے۔ اب آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تمہیں، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا کی۔ کہاں سے آغاز ہو رہا ہے؟ تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو۔ اب ان کی بات کا آیا جواب، وہ جو تمہارا دشمن ہے وہی خیر سے محروم، جڑ کٹا تمہارا دشمن، نسل ختم ہوگی تمہارے دشمن کی، چرچا ختم ہوگا تمہارے دشمن کا، اور ذکر اور ختم ہوگا تمہارے دشمن کا۔ اب مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر خزائن العرفان کے اندر کوثر کے 12 معنی بیان کیے۔ کوثر سے کیا مراد؟ کہتے ہیں گڈ، بیٹر، بیسٹ، جسے ہوتا ہے نا کثیر، اکثر، کثار، کوثر، الکوثر، یہاں پر الکوثر ہے۔ مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ کوثر سے کیا مراد؟ 12 معنی بیان کیے، لکھتے ہیں کوثر سے مراد حسن ظاہر بھی ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو حسن ظاہر بھی عطا کیا ہے، والضحیٰ۔ کوثر سے مراد حسن باطن بھی ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو حسن باطن بھی عطا کیا۔ کوثر سے مراد علم بھی ہے، الرحمن علم القرآن، اللہ نے اپنے محبوب کو علم بھی عطا کیا۔ کوثر سے مراد کتاب بھی ہے، کوثر سے مراد حکمت بھی ہے، کوثر سے مراد مقام محبوب بھی ہے، کوثر سے مراد شفاعت بھی ہے، کوثر سے مراد کثرت امت بھی ہے، کوثر سے مراد کثرت فتوح بھی ہے۔ یہ 12 معنی بیان کیے ہیں، تمام کی تمام خوبیاں جس کی یہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوبیاں عطا کی۔ ہم قرآن پڑھتے ہی نہیں۔ آگے چلیے، 27واں پارہ سورۃ القمر، پہلی آیت، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، پاس آئی قیامت، شق ہو گیا چاند۔ اس آیت کی تفسیر میں گجرات کے مفتی صاحب مفتی احمد یارا نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے
اس آیت کی تفسیر میں ایک واقعہ لکھا ہے بہت ہی پیارا، تفسیر نور العرفان کے اندر پیج نمبر 842 قرآن پاک کی تفسیر کا واقعہ بیان کرنا ہے۔ بڑی توجہ سے سنیے گا، بڑا مزہ آئے، مزے کو بھی مزہ آئے۔ اس آیت کی تفسیر میں واقعہ لکھا ہے مفتی احمد یا نہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مکے میں لوگ جوک در جوک مسلمان ہونے لگے۔ ابو جہل کو بڑی تکلیف ہوئی۔ ابو جہل نے کیا کیا، یمن سے ایک بزنس مین تھا، تاجر تھا، حبیب یمنی، اس کو بلایا۔ اس کا مکے کے لوگوں پر بڑا اثر و رسوخ تھا۔ ابو جہل نے لوگوں کو جمع کیا، حبیب یمنی کو یمن سے بلایا اور کہا ان لوگوں کو سمجھا دو، انہوں نے پرانے دین کو چھوڑ کر نئے دین کی طرف آ گئے، ان میں بتوں کی پوجا کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کرنی شروع کر دی، ان کو سمجھا جاؤ۔ اور پھر کہنے لگا کہ وہ ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں۔ حبیب یمنی کہنے لگا جن کے بارے میں تم باتیں کرتے ہو ان کو تو بلاؤ، میں ان کی تو سنوں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ ابو جہل کہتا ہے نا نا نا، ان کے سامنے نہیں جانا، ان کے سامنے گئے تو ہمارے ہاتھ سے تمہارے اوپر بھی جادو چل جائے گا۔ اس نے کہا بات یہ ایسی نہ ہے، وہ جادو نہیں چلے گا، بلاؤ تو صحیح۔ اب یہ تو یک طرفہ بات ہو جائے گی، میں سنوں تو صحیح کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں پیغام عرض کیا گیا، آپ صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لے کر آئے۔ حبیب یمنی نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں آپ جادوگر ہیں، آپ کہتے ہیں میں اللہ کا سچا نبی۔ میں دو باتیں لایا، ایک بات ظاہر کروں گا، ایک بات ظاہر نہیں کروں گا۔ جو بات ظاہر کروں گا اس پر جادو چل سکتا نہیں، جو بات ظاہر نہیں کروں گا وہ نبی کے علاوہ جان سکتا نہیں، فیصلہ کر جاؤں گا۔ دو باتیں لایا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرمایا حبیب یمنی پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ حبیب یمنی نے کہا لوگ کہتے ہیں آپ جادوگر ہیں، جادو زمین پہ چلتا ہے آسمان پہ نہیں چلتا، ذرا چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا لوگوں سے پوچھ لو اگر میں چاند کو توڑ دوں، دو ٹکڑے کر دوں تو کیا یہ مانیں گے؟ بعض لوگ دلیل مانگتے ہیں، دلیل مل جاتی ہے لیکن مانتے نہیں۔ پھر مان بھی تو جائے نا، باپ کی ماننے والا کامیاب، استاد کی ماننے والا کامیاب۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم جن کا میلاد منا رہا ہے ان کی ماننے والا دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ اللہ عز و جل کی ماننے والا وہ بھی دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ نہیں تو نہ ماننے والوں کے لیے جیلیں بھری پڑی۔ مان بھی تو جائے نا، بات سچی ہے، حق پر ہے، صحیح۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرار کروایا، لوگوں نے اقرار کیا ہم مان جائیں۔ آپ چاند کو دو ٹکڑے کر دیں گے ہم مان جائیں۔ چاند کی طرف توجہ فرمائی، چاند کے نصیب چمکے، پوری توجہ چاند کی طرف۔ اور یہ چاند تو وہ ہے جو بچپن میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھیلا کرتا تھا، اشاروں پر چلا کرتا تھا، رونے نہیں دیا کرتا تھا۔ یہ چاند تو وہ ہے جو انگلی کے اشارے پر بچپن میں چلا کرتا تھا۔ چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہوا۔ حبیب یمنی کہنے لگا جوڑ بھی دیں، جو نبی توڑ سکتا ہے وہ جوڑ بھی سکتا ہے۔ دوبارہ اشارہ کیا، چاند کو جوڑ دیا۔ یہاں روک رہا ہوں، ایک پیغام دے کے جا رہا ہوں، ذرا غور کیجیے گا۔ چاند کو اشارہ کیا، چاند نے اطاعت کی۔ سورج کو اشارہ کیا، سورج نے اطاعت کی۔ بادل کو اشارہ کیا، بادل نے اطاعت کی۔ پتھر کو اشارہ کیا، پتھر نے اطاعت کی۔ درخت کو اشارہ کیا، درخت نے اطاعت کی۔ جانور کو اشارہ نے اطاعت کی۔ کائنات کا ذرہ ذرہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت کرے تو ہم غلام ہیں، ہم امتی ہیں، ہم ان کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم نے بھی اطاعت کریں۔
جس بات سے یہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منع فرماتے بعض جس بات کا کرنے کا حکم ہے وہ کام ہے. ہم غیروں کی اطاعت کیوں کریں؟ چاند کو توڑ دیا. اب دوسری بات، ایک بات ظاہر کرنی تھی، دوسری بات ظاہر نہیں کرنی. سرکار کی صلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حبیب امی یہ بتا دو جو تیرے دل کے اندر چھپی بات ہے وہ ظاہر کرنی ہے یا جو مراد ہے وہ کام بھی پورا کرنا. سمجھے نہیں؟ فرمایا ایک بات جو ظاہر کرنی تھی وہ پوری ہو گئی، جو باہر چھپائی ہے جو دل کے اندر بات ہے وہ بات ظاہر کرنی ہے یا وہ کام بھی پورا کرنا. حبیب امی بیٹھا قدموں میں کہتا ہے سونیا ایتھے کرم کر، کہتا ہے سونیا ایتھے کرم کر دو. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حبیب امی تو چلا گھر سے، تیری چھوٹی سی بیٹی آنکھوں سے اندھی، کانوں سے بہری، زبان سے گونگی اور کوڑ کی مریضہ، اور تو چاہتا تھا اس کو شفا مل جائے یا موت آ جائے. تو کہتا تھا میں مکے جا رہا ہوں، اگر اللہ کے سچے نبی ہوئے تو ان سے دعا کراؤں گا اللہ پاک ان کو شفا دے دے گا. کیا حبیب امی گھر چلا جا، تیری بیٹی کو شفا دے دی. حبیب امی کہتا ہے تم مانو یا نہ مانو میں مان گیا. ابو جہل کہتا ہے ہم نہیں کہتے تھے ان کے سامنے نہ جانا، ان کے سامنے گئے تو ہمارے ہاتھ سے گئے. حبیب امی کہتا ہے کہ دیکھ نہیں رہے جنہوں نے چاند بھی توڑ دیا ہے، دل کی چھپی بات بھی بتا دی ہے. یہاں ایک اور بات سمجھا جاؤں، اشارہ ہی دینا ہے، سمجھنے والے سمجھ آئیے. نبی کے لفظی میں نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی جو بیان کیے ہیں غیب کی خبریں بتانے والے. اس فکر کو دورا، نبی کے لفظی معنی کیا ہے؟ غیب کی خبریں. نبی کے لفظی معنی کیا ہے؟ اسلامی بہنیں بھی پردے کے اندر سنتی ہیں تو یہ فکرے کو بھی تھوڑا سا دل میں بٹھا لیں، زبان سے ہلکا سا دہرا لیں کہ نبی کے لفظی معنی کیا ہے؟ غیب کی خبریں بتانے. حبیب امی نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، وہ گیا گھر پہنچا، دروازے پر دستک دی، دروازہ کھلا. سین میں بڑی پیاری بچی کھیل رہی ہے، وہ دوڑا بچی کے بستر کی طرف، بستر خالی. بیوی سے پوچھتا ہے میری بیٹی کدھر ہے؟ اس نے کہا جو سین میں کھیل رہی ہے تیری بیٹی ہے. بیٹی کو اٹھاتا ہے، کہتا ہے ہاتھ سلامت، کان سلامت، زبان سلامت. کہتا ہے اتنی تبدیلی؟ بیٹی کہتی ہے ابا ایڈا پولا نہ بن، ابا ایڈا پولا نہ بن. اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا ابا تو گیا مکے، مجھ سے طلب کیے، مجھ سے دیکھے، پھر مسلمان ہوا. وہ نور والا یہاں آیا، دستِ شفا بھی پھیر گیا اور کلمہ بھی پڑھا. یہ شان ہے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیا مقام و مرتبہ ہے. ایک اور بات، آج بعض جگہوں پہ بھی لکھا ہوتا ہے، خاص کر کے ہاسپٹل میں بھی، کہ تھوکنا نہیں. تھوکنے سے لوگوں کو گن بھی آتی ہے، ہماری تھوک ہے. لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی لعاب دہن، فکرہ کیسا پیارا ہے، لعاب دہن. اس لعاب دہن کے اندر کتنی برکتیں ہیں، یہ بھی ایک پیغام. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار کے اندر ایڑی سوراخ کے آگے رکھی، سانپ نے ڈسا، سرکاری صلاۃ والسلام نے لعاب دہن لگایا، شفا یاب کر دی. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ آنکھ کا ڈھیلا نکلا ہوا ہتھیلی پر رکھ کر آئے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے آنکھ کو اپنی جگہ پر رکھا، لعاب دہن لگایا، شفا یاب کر دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فتح خیبر کے دن آنکھوں میں سخت تکلیف ہے، آنکھوں میں لعاب دہن لگایا، شفا یاب کر دیا. ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا ٹوٹا ہوا بازو
وہ سرکاری صلاۃ والسلام کی بارگاہ میں لے کر آئے، بازو اپنی جگہ پر رکھا، لعاب دہن لگایا، شفا یاب کر دیا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ کی پنڈلی ٹوٹی ہوئی تھی، اس پر لعاب دہن لگایا، شفا یاب کر دیا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر کھانے میں لعاب دہن ڈالا، کھانے میں برکت ڈال دی۔ کھاری کنویں میں لعاب دہن ڈالا، کنویں کو میٹھا کر دیا۔ ذرا غور تو فرمائیے، جب بچہ ہوتا تھا، یہ لعاب دہن کے اندر لکھنے والوں نے لکھا ہے، جب لعاب دہن کے اندر اتنی برکتیں ہیں تو سرکاری صلاۃ والسلام کے پورے جسم میں کتنی برکتیں ہیں۔ یہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی تعریف انبیاء کرام کرتے رہے، جن کی تشریف آوری کا ذکر انبیاء کرام کرتے رہے، یہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کی تعریف صحابہ کرام علیہ رضوان کرتے رہے، یہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کی تعریف اولیاء کرام بھی کرتے رہے، یہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو اندھیرے کمرے میں جائیں تو سوئی بھی جو ہے وہ نظر آ جائے، یہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کا سایہ زمین پر نہ پڑے، یہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جتنا آگے سے دیکھتے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن پاک کے اندر ایک اور جگہ پر یہ بھی ہے، جو نبی آئے کسی ایک قوم کے لیے آئے، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے نہیں، سارے جہان کے لیے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رحمت بنا کر بھیج دیا گیا۔ یہ بھی تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے، شان۔ اب چلیے اصل ٹاپک کی طرف، موضوع کی طرف۔ یہ فضائل بیان کیے، یہ آپ نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کے شان مصطفیٰ فضائل بھی سنے، دل کے اندر محبت پیدا ہوئی، تو محبت اطاعت کروا۔ اصل ٹاپک کی طرف اب چلتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 11 آیت نمبر 128، لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ ترجمہ کنز ایمان، بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ رسول تشریف لے آئے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت باری گزرتا ہے، وہ تمہاری بلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر بہت مہربان، رحمت والے ہیں، کمال کے مہربان ہیں، مسلمانوں پر کمال کے مہربان ہیں۔ جو شروع میں شعر پڑا تھا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رسا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے محبوب ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ عرض کیا کہ یا اللہ عز و جل، جب تک اپنی امت کو بخشوا نہیں لوں گا میں راضی نہیں ہوں گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے کر آئے تو امتی امتی اپنے امتی کو یاد کرتے رہے، راتوں کو اٹھ کر طویل قیام کر کے، طویل سجدے کر کے، دعائیں مانگ کر، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ہم 3 دن تک سرکاری صلاۃ والسلام کو تلاش کرتے رہے، ملے نہیں۔ ایک چرواہے سے پوچھا، جنگل کی طرف چلے گئے، کیا تم نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا دیکھا تو نہیں ہے، لیکن ایک شخصیت غار کے آگے بیٹھ کر 3 دن سے رو رہی ہے، میری بکریوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، اندر سے آواز کیا آ رہی ہے؟ یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم چین کی نیند سوئیں، وہ آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم ہمارے لیے راتوں کو اٹھ کر غار میں جا جا کر ہمارے لیے بخشش کی دعائیں مانگے۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ نزا کے وقت ملک الموت علیہ السلام سے کیا فرمایا؟ ساری نزا کی سخیاں میرے اوپر ڈال دے، میرے امتی کو تکلیف نہ ہو۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ مسلم شریف کی حدیث سے پاک، انبیاء کرام نور کے منبر پر جلوہ فرما ہوں گے،
हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस नूर के मिंबर पर जलवा फरमा नहीं होंगे। क्यों? कहीं जन्नत में जाने का हुक्म ना दे दिया जाए, मेरी उम्मत कहीं रह ना जाए। जो ना भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। जरा खौफ का फरमाइए। तिरमिज़ी शरीफ के हदीस से पास हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला हादी में खास है, हादी में नबी है। अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मुझे शफाअत मिलेगी? फरमाए मिलेगी। अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत वाले दिन मैं अगर आपको तलाश करना चाहूं तो किस मुकाम पर? 3 मुकामात बता दिए, हौज़े कौसर, पुल सिरात, मीज़ान अमल। वहां पर क्या करते होंगे? इस हदीस की शरह में लिखा है हौज़े कौसर पर फरिश्तों की ड्यूटियां लगी होंगी, लेकिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मती को प्यासा आते हुए देखकर जो ना भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। हौज़े कौसर पर जब उम्मती को प्यासा आते हुए देखेंगे, आगे बढ़कर अपने मुबारक हाथों से जाम पर भरकर पिलाएंगे। उधर पुल सिरात पर से जब उम्मती गुजरने लगेगा, डगमगाएगा, पुकारेगा या रसूलल्लाह मुझे बचाइए। हौज़े कौसर से पुल सिरात की तरफ जाएंगे, दुआ करेंगे रब्बी सल्लिम उम्मती, या अल्लाह मेरे उम्मती को सलामती के साथ गुजार दे। रब्बी सल्लिम उम्मती, या अल्लाह मेरे उम्मती को सलामती के साथ गुजार दे। मीज़ान अमल पर किसी के वजन कम हो रहे होंगे, पुकारेगा या रसूलल्लाह मुझे बचाइए। सरकार सलातो सलाम पुल सिरात से मीज़ान अमल की तरफ आएंगे, फरमाएंगे दोबारा वजन किए जाओ। ऐ जिया के अहले गांव के इलाके वालों, ऐ पर्दे में रहकर सुनने वाली इस्लामी बहनों जो दुरूद पाक पढ़ती हैं, झूम जाइए। किसी के पलड़े में पड़ा हुआ दरूद रख देंगे, किसी के पलड़े में अपना मुबारक कदम रख देंगे, उसके नेकियों का पलड़ा भारी करवा देंगे। कभी हौज़े कौसर, कभी पुल सिरात, कभी मीज़ान अमल पर। किसके लिए? हम गुनाहगारों के लिए, अपनी उम्मत के लिए। वो तो फरमाइए आज हमने उन आंसू का बदला क्या दिया? आज हमने उनकी दुआओं का बदला क्या दिया? शराब की बोतल, ताश, जुआ, जुल्म करना, लड़ाई झगड़ा, नमाज को कज़ा करना, बेहयाई के काम करना, झूठ बोलना, माँ बाप की नाफरमानी करना, दूध में मिलावट करना। आज हमने सिला क्या दिया? वयकून रसूलु अलैकुम शहीदा, ये नबी तुम्हारे ऊपर दुआएं। जरा गौर फरमाइए, ये जानते हैं कंजुल उमाल शरीफ की हदीस से बात क्या है। फरमाया तुम्हारे अमाल मेरी बारगाह में पेश किए जाते हैं, जब नेकियां देखता हूं तो खुश होता हूं, जब गुनाह देखता हूं तो रंजीदा हो जाता हूं। फिर क्या करता हूं? फिर तुम्हारे लिए बख्शिश की दुआ मांगता हूं। जो ना भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। महफिल मिलाद मनाने वाले मोहब्बत रसूल इताअत करें, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करें। एक नारा भी आखिर में लगवा देता हूं आपसे। मैं पूरे बयान में आपको ये नहीं कहा कि आपने बोलना है ऊंची बोलना। अब मोहब्बत रसूल की बारी आई, निस्बत की रिश्ते की बारी आई। जरा सीने से आवाज से, लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था, लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था। सीने से आवाज को नौजवानों, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था। तो फिर फाड़ दो ताश के पत्तों को, जला दो गंदी की सीढ़ी को, तोड़ दो शराब की बोतल दो, छोड़ दो मिलावट वाला काम करना, छोड़ दो झूठ बोलना, छोड़ दो नमाज कज़ा करना, छोड़ दो माँ बाप को सताना, छोड़ दो लोगों की जमीन पर कब्जा करना। आओ सच्ची पाकी तौबा करो कि नमाज की पाबंदी करो। नमाज मेरे आंखों की, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। हम आशिक़े रसूल मिलाद क्यों मनाते? किस तरह मनाते? हम मिलाद नमाज पढ़ कर मनाए, हम मिलाद तिलावत कुरान कर मनाए, हम मिलाद रोजा रख के मनाए, हम मिलाद दरूद पाक पढ़ के मनाए, हम मिलाद माँ बाप की फरमाबरदारी करके मनाए, हम मिलाद सच बोल कर मनाए। ये है मिलाद।
اس طرح میلاد منانا ہے. آخر میں سیرت مصطفیٰ بھی بیان کرنا. بعض لوگ کچھ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ جی شان کو بیان کرتے ہیں، سیرت مصطفیٰ بیان کرنی چاہیے. اچھی بات ہے، پھر سیرت کو اپنانا بھی چاہیے، سیرت کو اپنانا بھی چاہیے. تو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی دو باتیں. ایک تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی پیاری ادا ہے، وہ کیا ہے؟ معاف کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ معاف کرتے. کیا آج ہماری یہ سوچ ہے معاف کرنے کی، یا صرف لڑنے کا ہی شوق ہے؟ بعض لوگوں کو لڑنے کا بہت شوق ہوتا ہے، بات بات پر لڑائی کرتے ہیں. کوئی بات کر دے تو جائے کدھر. لڑنا ہی ہے تو شیطان کے ساتھ کیوں نہیں لڑتے جو کھلا دشمن ہے؟ لڑنا ہی ہے تو اٹھے فجر میں پڑھے نماز. لڑنا ہی ہے تو لڑے شیطان کے ساتھ، ماں باپ کی فرما برداری کرے. لڑنا ہی ہے تو شیطان سے لڑے، مسلمان سے نہ لڑے. مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک جسم کی طرح ہے مسلمان. مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ ہو. لیکن آج تو زبان سے بھی تکلیف دی جا رہی ہے، آج ہاتھ سے بھی تکلیف دی جا رہی ہے. کیا معاف کرنے کا ذہن ہے؟ ہم لڑنے میں اتنے دلیر ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی. کیوں لڑائی ہے؟ رشتہ مانگا رشتہ نہیں ملا تو لڑائی، موٹر سائیکل مانگا موٹر سائیکل نہیں ملا تو لڑائی، قرضہ مانگا قرضہ نہیں ملا تو لڑائی، زمین کی وجہ سے تو لڑائی، شادی میں بارات پر نہیں لے کر گئے تو لڑائی، دعوت نہیں کی تو لڑائی، آگے نہیں بٹھایا تو لڑائی، مجھے نہیں پوچھا تو لڑائی، میرے گھر میں نہیں آئے تو لڑائی. کیا یہ لڑنے والی بات ہے؟ مسلمان کیا دنیا میں لڑنے کے لیے آیا ہے؟ لڑنا ہے تو لڑے شیطان کے ساتھ، مسلمان کے ساتھ نہ لڑے. مسلمان بھائی بھائی ہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا فرمایا، جس کا مفہوم کیا ہے؟ کعبہ معظمہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ مومن کی عظمت تجھ سے زیادہ ہے، مومن کی عظمت تجھ سے زیادہ ہے. لڑے نہیں، معاف کر دے. معاف کر دینا چاہیے. معاف کرو تمہیں معاف کیا جائے گا، رحم کرو تم پر رحم کیا جائے گا. لیکن آج سوچ کیا ہے؟ بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، بڑے بڑے گناہ کرتا ہے. دن کے اندر سوچ کیا ہے؟ اللہ معاف کرے گا. اچھی بات ہے، اللہ ہی معاف کرے گا. یہ اچھی بات ہو رہی، اللہ معاف کرے گا. اپنے سے غلطی ہو جائے، مجھ سے غلطی ہو جائے، سوچ یہ ہے کہ مجھے معاف کر دیا جائے، یہ بھی اچھی بات ہے، معاف کر دیا جائے. اگلے سے غلطی ہو جائے، کہتے ہیں اس سے معاف نہیں کرنا، مرن جیون ختم. یہ فکر پتہ نہیں کہاں سے آ گیا ہے، یہ اسلام کے اندر تو نہیں. جب باری اپنے پر آتی ہے تو کہتا ہے کہ میں نے تو معاف کرنے. معاف کرو تمہیں معاف کیا جائے. جس نبی علیہ السلام کا ہم میلاد منا رہے ہیں ان کی سیرت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ سیرت کی کتابوں میں واقعہ لکھا ہے بڑا پیارا. عثمان بن طلحہ، اس کے پاس خانہ کعبے کی چابیاں تھیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے چابیاں مانگی کہ تھوڑی دیر کے لیے چابیاں دے دو، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں. عثمان بن طلحہ نے چابیاں نہیں دی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یاد کرو وہ دن جب چابیاں میرے پاس ہوں گی، میرا بدلہ کیا ہو. تو وہ کہنے کا یہ بڑے بڑے جو ہے قریش کے سردار، کیا ان کی طاقت ختم ہو جائے گی؟ اس کو غرور و گھمنڈ تھا. لیکن جب مکہ فتح ہوا، سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا فرمایا؟ عثمان بن طلحہ کی طرف، عثمان بن طلحہ کانپتا ہوا آ رہا ہے، آج نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا میں نے تھوڑی دیر کے لیے چابیاں تجھ سے مانگی تھی، تم نے نہیں دی. یاد کرو وہ دن، آج میرا بدلہ کیا ہے. ہمیں تو کوئی گاڑی پیچھے سے مار دے نا، ہم وہیں پر کھڑے ہو کے آن دا اسپاٹ لڑائی کریں، آن دا اسپاٹ لڑائی کریں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عثمان بن طلحہ یاد کرو وہ دن، آج میرا بدلہ کیا ہو. فرمایا تم نے تھوڑی دیر کے لیے چابیاں نہیں دی تھی، میرا بدلہ یہ ہے، میں یہ چابیاں تجھے دے کر جا رہا ہوں قیامت تک تیری نسل میں. معاف کر. دشمن آئے تو چادر بھی بچھا دیتے، بیمار آئے تو دعا دیتے. کیا یہ سوچ آج ہماری بھی ہے معاف کرنے کی؟ بیوی کے ساتھ لڑ رہا ہے کہ بیٹا نہیں ہوا، یہ لڑنے کی بات ہے؟
بیوی کا کیا قصور ہے بیچاری؟ یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، کسی کو بیٹا دے، کسی کو بیٹی دے، کسی کو اولاد دے، کسی کو نہ دے۔ یہ لڑے نہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر بیوی کے ساتھ لڑتا ہے، کھانا نہیں ملا تو لڑائی، کپڑے وقت پر نہیں ملے تو لڑائی، حالانکہ سارے گھر کے کام بیوی کرتی ہے، لیکن یہ تھوڑا سا وقت پر کھانا نہیں ملا، کھانا مزاج کے مطابق نہیں تو لڑائی۔ بیوی کو مارتا ہے، مردانگی دکھاتا ہے، یہ درست نہیں ہے بیوی پر ظلم کرنا۔ زندگی کا ساتھی ہے جس سے قلبی سکون بھی ملتا ہے، اچھے طریقے احساس کرے میرے بچوں کی ماں ہے، میرے بچوں کو پال رہی ہے، کپڑے دھو کر دے رہی ہے، کھانا بنا کر دے رہی ہے، گھر کی صفائی کر رہی ہے، کمی بیشی ہو ہی جائے۔ کیا وہ واقعہ مشہور نہیں ہے؟ ایک شخص نے اپنی بیوی کو، اس نے نمک ڈال دیا تھا کھانے میں زیادہ، اس نے اپنی بیوی کو معاف کر دیا، اللہ کو یہی ادا پسند آ گئی، اللہ نے اسے معاف کر دیا، تو نے میری بندی کو معاف کر دیا، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ یہ سیرت مصطفیٰ کی یہ ادا بھی اپنا لو، معاف کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ معاف کرنا چاہیے۔ ایک بار ذرا ہاتھ جوڑ لیں سارے، لڑائی جھگڑا ہاتھ جوڑے ذرا سارے، کوئی بات کرے، کوئی لڑنے کی کوشش کرے تو کیا کہنا ہے؟ بھائی جان مجھے معاف کر دو۔ کیا کہنا ہے؟ بھائی جان مجھے معاف کر دو۔ بہت پرانی سے بات دیکھتے ہیں، لڑائی جھگڑے میں ملتا کیا ہے؟ یا بندہ مر جائے گا یا آخر میں صلح ہو جائے گا، دو ہی باتیں ہیں، تیسری بات تو نہیں ہے آج تک۔ تو پہلے ہی معافی مانگ لیں کہ بھائی جان مجھے معاف کر دو، میری لڑائی تو شیطان کے ساتھ ہے۔ لڑنا نہیں، پیار اور محبت کے ساتھ رہنا چاہیے آپس میں۔ ہمارا اسلام پڑوسی کے حقوق بھی بیان کرتا ہے، مسلمان کے حقوق بھی بیان کرتا ہے۔ لڑنا نہیں ہے، پیار اور محبت کے ساتھ زندگی کو گزارنا ہے، سکون ملے گا، قلبی سکون ملے گا۔ اور دوسری ایک سنت کی بیان کر کے جاؤ، پانی گرمی میں بھی پیتے ہیں، سردی میں بھی پیتے ہیں، دن میں بھی پیتے ہیں، شام میں بھی پیتے ہیں، کھانے سے پہلے بھی پیتے ہیں، کھانے کے دوران بھی پیتے ہیں۔ جانور بھی پانی پیتا ہے کھڑے ہو کر، غیر مسلم بھی پانی پیتا ہے کھڑے ہو کر، مسلمان اس کا طریقہ ممتاز ہونا چاہیے۔ پانی بیٹھ کر پینا سنت ہے، الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے، پانی کو 3 سانس میں پینا چاہیے، پانی کو بیٹھ کر پینا چاہیے، پانی کو دیکھ کر پینا چاہیے، اور جب پانی پی چکے تو الحمدللہ کہنا چاہیے۔ پانی پینے سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانی کو سیدھے ہاتھ سے پینا ہے، پانی کو 3 سانس میں پینا ہے، پانی کو دیکھ کر پینا ہے، اور پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہنا۔ اب اگر ہم واقعی ہی اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں، اچھا ماحول اختیار کرنا، آئیے آپ بھی اپنی زندگی کو بدلیے۔ آج پیسے نہیں ہیں تو انسان سوچتا ہے کہ میں غریب ہوں، امیر کب بنوں گا، میرے پاس مکان نہیں ہے تو مکان کب آئے گا، میرے پاس گاڑی نہیں ہے تو گاڑی کب آئے گی، میرے پاس اچھا موبائل نہیں ہے تو اچھا موبائل کب آئے گا، یہ تو سوچتا رہتا ہے۔ ہم نے کامیابی کا معیار یہ بنا لیا ہے کہ بڑی اچھی کوٹھی ہے، بہت اچھا جو ہے انگلش بولتا ہے، بہت اچھا سیٹ ہے، ویل سیٹڈ ہے، اچھی پوسٹ پر ہے، شاید یہی کامیاب ہے۔ کامیابی کا معیار یہ نہیں ہے، کامیابی کا معیار تقویٰ ہے، کامیابی کا معیار اللہ سے ڈرنا ہے، کامیابی کا معیار جو اس دنیا سے ایمان کو محفوظ لے کر جائے، اصل میں وہ کامیاب ہے۔ مسلمان ہونا تو کمال ہے، لیکن اصل کمال دنیا سے مسلمان جانا ہے۔ اچھی صحبت اختیار کریں، اپنے آپ کو بدلیں، نہیں بدلیں گے تو موت بدل لے گی۔ 40 سال زندگی گزر گئی، 50 سال زندگی گزر گئی، ہم نمازی نہ بنیں۔ نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے، بدلو اپنے آپ کو۔ لاک ڈاؤن آیا، تھوڑی دیر دیہڑیاں نہیں لگی، پیسے نہیں آئے، پریشان ہو گئے، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ اگر پیسے پاس نہیں ہیں تو پریشان ہے کیا ہوگا، اور اگر نیکیاں پاس نہ ہوئی، اگر نمازیں پاس نہ ہوئی تو کیا بنے گا۔ آج وقت پاس کرنے کی آخر موبائل پر ویڈیو گیم کھیل رہا ہے، ویڈیو گیم کھیل رہا ہے، ماں کو سختی سے جواب دیتا ہے، تو پھر اس پر جو ماں کو ڈانٹتا ہے، تو پھر اس پر جو ماں کو مارتا ہے، ماں کو ڈرائے نہیں۔ اس ماں نے بولنا سکھایا ہے، اس ماں نے چلنا سکھایا ہے، اس ماں نے کپڑے پہننے سکھائے ہیں۔ آج ماں کو ستائے نہیں، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، ماں کی زیارت کرے، ماں سے دعا لے۔ باپ کی دعا بیٹے کے حق میں اس طرح ہے جس طرح نبی کی دعا امتی کے حق میں ہے۔ ماں باپ کا احترام کرے، بالخصوص نوجوان
ماں باپ کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کریں تو بدلیں اپنے آپ کو، نہیں بدلیں گے تو موت بدل دیں گے۔ سچی پکی توبہ کریں۔ توبہ کی شرائط اقرار جرم، شرمندگی محسوس کرنی ہے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا ہے۔ ان شرائط کے ساتھ جب توبہ کریں گے اللہ پاک آپ کی توبہ کو قبول فرما لے گا۔ جب بندہ سچی توبہ کرتا ہے اللہ پاک اس کے گناہ نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ سچی پکی توبہ کرو، بدلو اپنے آپ کو، چیک کرو میری دوستی کیسی ہے۔ دوست وہ ہو جو نمازی ہو۔ آج بیٹی کا رشتہ تو دیکھا جاتا ہے کہ کیا اس کا مکان ہے، کیا وہ ویل سیٹلڈ ہے، کچھ کماتا ہے، کیا کبھی یہ بھی پوچھا ہے کہ نمازی بھی ہے کہ نہیں؟ یہ بھی تو غور کرنا چاہیے۔ تو دوست وہ ہو جو نمازی ہو، دوست وہ جو سچ بولنے والا، دوست وہ جو ماں باپ کا فرما بردار ہو، دوست وہ جو عاشق رسول ہو، دوست وہ جو خوف خدا والا، دوست ایسا ہونا چاہیے۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کے سامنے ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ ہو گئے، کتنے ہی نوجوان بدل گئے، چہرے پہ داڑھی آ گئی، سر پہ امام آ گیا، نمازی بن گئے، امامت کے مسئلے پر آ گئے۔ یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہے۔ آپ قریب سے آ کر دیکھیں تو صحیح کہ دعوت اسلامی کیا دعوت کی ڈوبے مچا رہی ہے، جس کا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنا ہے۔ آپ قریب تو آئیں دعوت اسلامی کے، ہر جمعرات کو جو اجتماع ہوتا ہے اس میں شرکت کریں۔ اجتماعی میلاد ہو رہا ہے جمعرات کو، 12ویں کی رات ہے، مانگنے والی رات ہے، پانے والی رات ہے، جو شب قدر سے بھی افضل ہے۔ سب سے بڑی خوشی یہ ہے اس رات کو کیسے گزارنا ہے، تیاری کریں۔ عید میلاد النبی آ رہی ہے، تیاری کریں، صاف کپڑے ہوں، اچھے کپڑے ہوں، نئے کپڑے ہوں، درود پڑھیں، روزہ رکھیں، نماز پڑھیں، تلاوت قرآن کریں۔ عید میلاد النبی اس طرح منائیں، اور اپنے گھر کے اندر صرف اور صرف مدنی چینل چلنا چاہیے، بقیہ چینل بند کیجیے۔ کچھ لوگ ہم جو خبریں دیکھتے ہیں، خبریں نہیں دیکھتے، بے پردہ عورت سے خبریں سننا دیکھنا کیا جائز؟ کسی عالم سے پوچھ تو لیں، غور تو کریں، پتہ چلے آپ کے گاؤں میں مدنی چینل بھی آتا ہے، کیا ہمارے گھر کے اندر مدنی چینل چلتا ہے؟ اگر ہم واقعی ہی گھر والوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو گھر کے اندر مدنی چینل آن کیجیے۔ آج بچے کارٹون دیکھ رہے ہیں، ان کی اخلاقیات تباہ ہو رہی۔ دعوت اسلامی نے یہ غلام رسول کے مدنی پھول یہ بچے کو دکھائیں۔ آج میں نے ایک چھوٹے سے بچے کو، وہ کہنے لگا مجھے کارٹون لگا کر دیں، میں نے کہا ادھر آؤ بیٹھ جاؤ۔ میں نے موبائل پر اس کو وہ غلام رسول کے مدنی پھول دکھائے۔ یہ آخر میں یہی تھا پانی پینے کا طریقہ جو میں نے آپ کو سنایا۔ ابھی میں آپ کو کھڑا کروں، کسی کو بتا سکتے پانی کا طریقہ؟ چھوٹا سا بچہ اس نے وہ دیکھے، خاکے بنے ہوئے تھے، کسی کارٹون بنے ہوئے، آخر میں کیا تھا پانی پینے کا طریقہ؟ اس نے یہ بتایا کہ پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، پانی کو سیدھے ہاتھ سے پینا، پانی کو 3 سانس پہ پینا، پانی کو بیٹھ کر پینا۔ میں نے کہا تھوڑی دیر کے لیے اس نے دیکھا اتنی تبدیلی، اور ادھر ویڈیو گیم گھنٹوں کھیلتا رہتا ہے اور ماں کی نافرمانی کرتا ہے، ماں کو ستاتا ہے۔ یہ نوجوان جو ہے ویڈیو گیم کے اندر کھپ گئے ہیں، ایسے جیسے نشہ سا ہو گیا ہے، آنکھیں ضائع ہو رہی، آنکھوں کا نور جا رہا ہے، پیسے ضائع، وقت ضائع ہو رہا ہے۔ ویڈیو گیم نہ کھیلے، کہتے ہیں وقت پاس کرنے کی عادت۔ آج گناہ کر کے دلائل دیے جا رہے ہیں، افسوس ہے، گناہ کرنے کے بعد تو توبہ کرے، اور دلیل دے رہا ہے کہ گناہ اس لیے کروں میں تو وقت پاس کر رہا ہوں۔ ڈرائیور جو ہے وہ گانا لگا لیتا ہے کہ جی نیند نہ آئے، دلیل نہ دے۔ اگر ایسے کرے گا کہ وقت پاس کر رہا ہوں تو قبر کے اندر اگر تنہائی ہوئی، اندھیرا ہوا تو وقت کیسے پاس کرے گا؟ قبر اگر روشن نہ ہوئی، قبر کے اندر اگر جنت کی کھڑکی نہ کھلی تو کیا کرے گا؟ صرف اور صرف مدنی چینل گھر کے اندر چلائیں، بہت کچھ سیکھنے کا مل جائے۔ پردے کے اندر رہ کر جو اسلامی میں نے سنی، ان سے بھی گزارش ہے اپنے بچے کو مدنی چینل دکھائیں، خود بھی مدنی چینل دکھائیں، باوضو گھر کے اندر کھانا بنایا کریں، کھانے کے اندر لذت آئے، تاثیر آئے۔ جیسا کھانا ہوتا ہے نا بچہ بھی وہ ویسے ہی تربیت لیتا ہے۔ اگر ماں گود کے اندر بچے کو قرآن سنائے، گود کے اندر بچے کو نعت مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم سنائے. ماں بیٹھ کر مدنی چینل دیکھے, بچہ بھی بیٹھ کر مدنی چینل دیکھے گا. ماں پردہ کرے گی, بیٹی بھی پردہ کرے گی. ماں مسئلے پر کھڑی ہوگی, بیٹی بھی مسئلے پر کھڑی ہوگی. ماں غور کر لے کہ میرا عمل کیسا ہے. اور پھر بات میں یہ نہ کہے کہ آج بچہ تو میری بات مانتا نہیں, آج بچی تو میری بات مانتی نہیں. ایسا نہ کرے, خود کو بدلو. اب بعض لوگ جی گھر کی عورتوں کو باہر لے کر کے لائٹنگ دیکھنے جا رہے ہیں. یہ بے پردگی کرنا اور کروانا, بے حیائی کے مناظر, یہ درست نہیں ہے. لائٹنگ ہی دیکھنی ہے تو مدنی چینل آن کریں. ورلڈ ریکارڈ ہے کہ دنیا کی خوبصورت ترین لائٹ فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز کراچی کے اندر ہوئی ہے. اب دیکھیں تو گھر بیٹھ کر مدنی چینل پر دیکھ, لائٹنگ ہی دیکھتے ہیں. اب اسلامی بہنوں کو اس طرح گھر سے باہر لے کر نہ نکلے لائٹنگ دیکھنے جا رہے ہیں, یہ نہ کریں. پہاڑیاں دیکھنے جا رہے ہیں, یہ نہ کریں. وہ مانگنے والی رات ہے, اس رات اللہ کی عبادت کرنی ہے. نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی جائے گی, بیان کا سلسلہ کار ہوگا. اجتماعی میلاد کہاں پر؟ اجتماعی میلاد دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں 29 اکتوبر کو بروز جمعرات عشاء کی نماز کے بعد ریلوے پارک کے اندر یہ بڑا اجتماع ہو رہا ہے. آپ سب کو بھی دعوت ہے. کہتے ہیں گاؤں والے بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں. ہم دعوت اسلامی والے بیان کرنے کے پیسے نہیں لیتے, یہ ہمیں تحریک نے سکھایا ہے. ہم اپنی ذات کے لیے پیسے نہیں مانگتے, نہ اپنی ذات کے لیے پیسے لیتے. ہم یہ نیکی کی دعوت دیتے ہیں. اللہ عز و جل اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں, تعریف ان کی بیان کر رہے ہیں. تو ہم ادھر نظر نہ کریں. آپ سے ایک چیز مانگ کے جا رہا ہوں, دعوت دے رہا ہوں. آپ کی دعوت پر میں آیا ہوں, آپ میری دعوت پر آ جائیں. آنا جانا لگا رہے ہر سال میرا آنا جانا یا رسول اللہ. تو آپ کو دعوت یہ ہے, جمعرات کو عشاء کی نماز کے بعد وہاں پوری رات کا اجتماع ہے, تقریباً 1 بجے تک. کچھ وقت کے لیے ضرور آپ بھی آئیے گا. منڈی میں ریلوے پارک والی گراؤنڈ کے اندر اجتماعی میلاد دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ضرور جو ہے, یہاں پر بھی ہوگا اجتماعی میلاد کی محفل میلاد 12 روزہ سلسلہ کار ہے. کچھ وقت کے لیے وہاں پر بھی جو ہے وہ آئیے گا. ہر جمعرات کو تو آپ ان کا جمعرات کو کام منڈی ہے, تو جمعرات کو اجتماع میں آ جائیں فیضان مدینہ کے اندر. تو مغرب سے عشاء 2 گھنٹے کا اجتماع ہوتا ہے, اس میں شرکت کر لیں انشاءاللہ عز و جل. تلاوت قرآن پاک, نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم, بیان اور ذکر کا موقع ملتا ہے. اسلامی بہنوں کے لیے پردے کے اندر اجتماعات ہوتے ہیں, وہ اسلامی بہنیں بھی اجتماع کے اندر شرکت کریں. اسلامی بہنوں کو پردے کے اندر اسلامی بہنیں قرآن پاک پڑھاتی ہیں, وہ مدرسۃ المدینہ بالغات میں آ جائیں. اسلامی بھائی بھی قرآن پاک جو ہے یہ پڑھیں, اپنی نماز کو جو ہے وہ درست کر لیں. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب. بعض نماز جمعہ جلوس میلاد بھی ہوتا ہے منڈی کے اندر, تو یہاں سے جلوس کے بعد جمعے کی نماز کے بعد منڈی کے اندر باوضو آنا ہے, درود پاک پڑھتے ہوئے آنا ہے انشاءاللہ. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على سید المرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا. اے مالک و مولا, بڑی امید کے ساتھ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. اے مالک و مولا, نامہ اعمال کی طرف نظر جاتی ہے تو دل ٹوٹ جاتا ہے. نامہ اعمال میں گناہ ہی گناہ درج ہیں. گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی, میرا کیا ہوگا حشر میں یا الہی. اے مالک و مولا, نامہ اعمال میں کوئی نیکی ایسی نظر نہیں آتی جو تیری بارگاہ میں پیش کر سکیں. کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں, پس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں. کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں, پس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں.
اے مالک و مولا تیری خفیہ تدبیر ہمارے بارے میں کیا ہے ہم نہیں جانتے، آخری وقت میں کہاں ہوں گے، کس حال میں ہوں گے، کیا کر رہے ہوں گے نہیں معلوم۔ یا ارحم الراحمین آخری وقت میں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کے جلوے دکھا دینا، اس محفل میلاد کا صدقہ آخری وقت میں کلمہ پڑھنا نصیب فرما دینا۔ یا اللہ پاک ہمارے ایمان کی حفاظت فرمانا۔ اے مالک تو جانتا ہے ہم نہ گرمی برداشت کر سکتے ہیں نہ سردی برداشت کر سکتے ہیں، رات کے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، تنہائی سے دل گھبراتا ہے۔ یا ارحم الراحمین گناہوں کی وجہ سے ہم تیرے عذاب کو سہ نہیں پائیں گے، بڑے ہی کمزور ہیں، بڑے ہی کمزور ہیں مالک و مولا۔ یا ارحم الراحمین ایک بار پھر تیری بارگاہ میں سچے دل کے ساتھ توبہ کرتے ہیں، اقرار جرم بھی کرتے ہیں، شرمندگی بھی محسوس کرتے ہیں، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرتے ہیں۔ یا ارحم الراحمین اے مالک و مولا ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ یا ارحم الراحمین ہمیں توبہ پر استقامت عطا فرما دے۔ اے مالک و مولا ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ پاک ہماری بخشش فرما دے۔ یا اللہ پاک ہماری جولیوں میں بخشش کی بھیک ڈال دے۔ یا اللہ پاک ہمیں بھی بخش دے، ہمارے ماں باپ کو بھی بخش دے، ہمارے بیوی بچوں کو بھی بخش دے۔ اے مالک و مولا معاف فرما دے۔ اے مالک تو معاف کرنے والا ہے، معافی دینے کو پسند بھی کرتا ہے، لہذا ہمیں بھی معاف فرما دے۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین بہت سے بیمار بھی آئے ہوں گے، بیماروں کے نمائندے بھی آئے ہوں گے، کسی کے گھر میں کوئی بیمار ہے، کسی کے ہسپتال میں کوئی بیمار ہے۔ اے مالک و مولا کسی کے گھر میں دوائی کے لیے پیسے نہیں ہیں، کسی کو دوائی کھلانے والا کوئی نہیں ہے۔ یا ارحم الراحمین محبوب کا صدقہ ہمارے بیماروں کو شفا دے دے۔ یا اللہ جو گھروں میں بیمار ہیں ان کو بھی شفا دے دے، جو آج اجتماع میں بیمار آئے ہیں یا اللہ پاک آج کی محفل کا صدقہ ان کو بھی شفا عطا فرما۔ یہ مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے، اے طبیب جلدانا مدنی مدینے والے مجھے آفتوں نے گھیرا ہے مصیبتوں کا ڈیرا، یا نبی مدد کو آنا مدنی مدینے والے میرے سب عزیز چھوٹے سبھی یار بھی تو روٹھے کہیں تم نہ روٹھ جانا مدنی مدینے والے، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے، بری موت سے بچانا بری موت سے بچانا مدنی مدینے والے، یہ کرم بڑا کرم ہے تیرے ہاتھ میں برم ہے سر حشر بخشوانا مدنی مدینے والے۔ یا ارحم الراحمین اے مالک و مولا جتنے اسلامی بھائی آئے ہیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے، جو قرضے تلے دبے ہوئے مالک ان کو قرضے سے نجات عطا فرما دے، جو اولاد کے طلبگار ہیں مولا ان کو نیک نورینہ اولاد عطا فرما دے۔ اے مالک و مولا یقیناً بہت بڑی نعمت ہے۔ یا ارحم الراحمین محفل میلاد کا صدقہ ہماری جولیاں بھر دے۔ یا ارحم الراحمین جو نیک نورینہ اولاد کے طلبگار ہیں ہمارے ایک بھائی ہیں وہ بھی اولاد کے نیک اے مالک و مولا ان کو نیک نورینہ اولاد عطا فرما دے، محبوب کا صدقہ کرم فرما دے، اس میلاد کی خوشیاں منانے کا صدقہ اولاد کی خوشیاں عطا فرما دے۔ اے مالک تیرے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں ہے، تیرا ہی فرمان ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ اے مالک و مولا تیری بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں یا ارحم الراحمین تجھے تیرے پیارے آقا تیرے پیارے حبیب تیرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ، اے مالک و مولا تجھے تیرے پیارے محبوب کے پاکیزہ آنسو کا صدقہ، اے مالک و مولا ہماری اس دعا کو قبول فرما لے۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین اے مالک و مولا جو بیجا مقدموں میں گرفتار ہیں انہیں رہائی عطا فرما دے۔ اے مالک و مولا یا ارحم الراحمین ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، کشمیر کے مظلوم مسلمان کو آزادی نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین
جن جن اسلامی بھائیوں نے آج کی اس محفل میلاد، یہ 12 روزہ محفل میلاد جو کر رہے ہیں، انتظامات میں حصہ لے رہے ہیں، مالی خرچ کر رہے ہیں، لنگر کھلا رہے ہیں، مالک و مولا ان کو اجر عظیم عطا فرما، یا ارحم الراحمین ان کے ایمان کی حفاظت فرما، اے مالک و مولا محبوب کا صدقہ اپنے محبوب کا دیدار بھی عطا کر دے، تیری جب کہ دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اس اجتماع میں جو تیرا نیک بندہ ہے اس کی آمین کا صدقہ اے مالک ہماری دعائیں قبول فرما لے، قبول فرما لے، قبول فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد